بہت ساری باتیں ہوتی ہے دھیان میں رکھنے کے لیے، چاہے تقریر آپ کسی بھی زبان میں کریں، اردو میں کریں، عربی میں کریں یا انگریزی میں کریں یا کوئی بھی اپنی مادری زبان میں کریں. سب سے پہلی بات، جیسے اردو تقریر ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ پوری جو تقریر ہے ہماری، اس میں جو الفاظ ہیں وہ ان کا جو تلفظ ہے وہ درست ہو. سمجھا؟ تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ الفاظ کی تصحیح، صحیح لفظ ہم پڑھ پائیں گے. یہ نہیں کہ بھائی ہم لفظ ہی غلط پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے. تو پہلا کام یہ ہو گیا. تو وہ ہو گیا اندر دیکھ کر، جس کو معلوم ہے اس کو پوچھ کے کہ بھائی یہ لفظ کیا ہے. اساتذہ میں سے یا لغت دیکھنا آتا ہے تو پھر لغت میں دیکھ لیں کہ بھائی کیا صحیح ہے. تو اس طرح پوری تقریر کی ہمیں تصحیح کرنی ہے. خطبہ ہے تو اس میں عربی الفاظ ہوتے ہیں، تو عربی جو طلبہ یا اساتذہ طلبہ جانتے ہیں تو ان سے معلوم کر لیں یا اساتذہ سے معلوم کر لیں. اور آیت ہوتی ہے تو وہ صحیح ہم پڑھیں، یہ نہیں کہ قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے، ایسا نہ ہوتا ہے نا، بعض میں تو ایسا بھی ہوتا ہے. پھر یہ کہ پھر پوری تقریر جو بھی، ایک تو یہ کہ جتنا وقت ہے، جیسے 5 یا 6 منٹ کا وقت ہے، تو ہم مشق کرتے 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 ایک دم جب پختہ ہو جائے، استاذ کی نگرانی میں، جس استاذ کی نگرانی میں ہم مشق کر رہے ہیں، تو اخیر میں پھر ان سے طے کروا لیں کہ بھائی کتنی ہمیں کرنی ہے. اس لیے ابتدا میں آپ یاد کریں گے تو اتنی پکی نہیں ہوتی ہے، پھر دیر لگتی ہے زیادہ. پھر یاد کرتے 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 اخیر میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے تقریر، تو پھر وہ کم وقت میں ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ شروع ہی سے 6 منٹ کی یاد کریں اور آخر میں جا کر وہ 4 منٹ سے بھی کم ہو جائے، ایسا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں تو رہے گی کہ بھائی جتنا وقت ہے اتنی آپ کی تقریر ہو، متعین ہو، کاغذات جو کرنی ہو استاذ کر کے دے. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں سب سے پہلے تلفظ ہمارا درست ہونا چاہیے. دوسری بات، سب بہت زیادہ ہمیں پختہ یاد ہونی چاہیے تقریر. اس کے لیے ہم نے کوئی ایک ترتیب بنائی تھی، چونکہ ہمارے پاس مشق کرتے ہیں تو کہ بھائی جیسے سبق ہوتا ہے آپ کا روزانہ آدھا صفحہ پونا صفحہ، تو اس طرح ہم روزانہ ان کو پڑھاتے تھے. تو اس میں 2 کام ہوتے تھے، ہم پڑھاتے تھے تو تلفظ صحیح ہو جاتا تھا اور وہ پنسل وغیرہ سے نشان بھی لگاتے تھے یہ. اور دوسرا ہے کہ دوسرے دن وہ سنتے تھے ہم. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پوری تقریر ہم نے سن لی ہے. ابھی بس اتنا ہوا، اس کے بعد آموختہ ہے پوری تقریر ایک بھی مطلب ہم نے نہیں سنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی اتنی پختہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پوری تقریر انہوں نے تھوڑی تھوڑی کر کے سنا دی ہے. اب تو یہ کام ہو گیا اس میں کہ بھائی تلفظ درست ہو گیا. ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ غلطی باقی رہ گئی ہو تو وہ روزانہ مشق کرتے کرتے ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور تو دوسری بات یہ کہ یاد کرنا ہے اس کو ایک دم پختہ. کیسے یاد کرنا ہے؟ اور آپ صرف دیکھتے رہیں گے ایسے تو وہ یاد نہیں ہوگا، اس کو زبان سے ادا کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اکیلے میں اس کو یاد کرو، پڑھو، سمجھ رہے ہیں، اور کسی ساتھی کو سناؤ، استاد جو تیاری کراتے ہیں ان کو سناؤ. جتنا زیادہ اس کو زبان سے بولیں گے اتنا زیادہ آپ کو پختہ ہوگا اور تلفظ بھی آپ کر پائیں گے. بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں تو ہوتا ہے لیکن زبان پہ نہیں آتا، تو اس لیے کہ ہم نے زبان سے مشق کی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو مشق کرنا ہے زیادہ سے زیادہ تو پختہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اشارے اور اتار چڑھاؤ اور یہ سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. پہلے تو سب سے پہلے تلفظ درست ہو، تقریر آپ کو پختہ یاد ہو، اور اس کے بعد اشارے وغیرہ آئیں گے اتار چڑھاؤ. تو وہی تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ کیسے اشارے کرنے ہیں. اشارے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، اس کو اشارہ نہیں کہتے. اشارہ چہرے سے بھی ہوتا ہے، یہ پیشانی سے بھی ہوتا ہے، بہوں سے بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ جیسے بہوں سے بھی ہوتا ہے، آپ کی جو چہرہ ہے اس سے بھی ہوتے ہیں اشارے کہ بھائی آپ جیسا مضمون ہے ویسا چہرہ بنائیں، تو وہ بھی اشارہ ہے. اشارے صرف ہاتھ کے نہیں، کبھی ہاتھ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف ہاتھ سے اشارے کرنے کا نام یہ نہیں کہ کچھ بھی بات ہو رہی ہے آپ ایسا ایسا ہی کیے جا رہے ہیں. وہ ہاتھ کے اشارے کا ایک موقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو 4 5 6 چیزیں ایک ساتھ شمار کرانی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ پہلی چیز کی طرف کس طرف اشارہ کر کے دوسری چیز، سمجھ رہے، یا جیسے 1 نمبر تو پھر اس طرح 2 نمبر، یا جیسے 1 نمبر پھر 2 نمبر، اس طرح. ٹھیک ہے، ہاتھ کے اشارے. بہت زیادہ اشارے کریں گے تب بھی پھر وہ تقریر خراب ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ اشارے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ زبان سے بات سمجھا نہ پائیں. تو اتنا کم بھی نہیں کرنا ہے لیکن درمیان ہے. آپ سمجھو بہت زیادہ بھی اشارے نہیں ہونے چاہیے اور بالکل ایسا نہیں کہ ایسے کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں جیسے سبق سنا رہے ہیں.
جیسے ایک بات آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، جیسے میں بھی سمجھا رہا ہوں نا کہ آٹومیٹک اشارے ہو رہے ہیں، تو بہت زیادہ آپ مشق کریں گے تو پھر ویسے اشارے پر آپ آگے ہو جائیں گے. ابھی تو سیکھنا ہے کہ یہاں یہ اشارہ کرنا ہے، یہاں یہ تو بہت بات کی بات ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں گے، استاد بن جائیں گے، تب ابھی تو سیکھنا ہے کہ کہاں کون سا کیسا اشارہ کرنا ہے. سمجھ رہے؟ تو چلو شروع کرو. سب سے پہلی چیز سب کچھ ہو جائے تیاری، وہاں جب جائیں گے سب سے پہلے آپ جماؤ کے ساتھ کھڑے رہیں. ممتحن جو ہوتے ہیں وہ یہ سب چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ پاؤں آپ کے اندر ہو رہے ہیں یا ایسے ایسے ہو رہے ہیں یا ایسے ایسے ہو رہے ہیں، تو سب نمبر پہ بھی اثر کرو. جماؤ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ایک دم اس کو کہتے ہیں اعتماد کے ساتھ. سمجھ رہے؟ یہ چیز بہت ضروری ہے. چلو صاف ستھرے جانا ہے وہاں، سمجھے؟ ہاں. اور صدری بدری ہے تو وہ بھی پہن لے، زیادہ اتنا بھی نہیں کہ بھائی بہت تیار ہو کے گئے ہیں اور آتا جاتا کچھ ہے نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک لگے ایسا جانا ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. جب بھی مشق کریں، چاہے اکیلے میں مشق کر رہے ہیں یا چاہے کسی ساتھی کو سنا رہے ہیں، آپ وہی سمجھیں کہ وہاں جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور میں جلسے میں تقریر کر رہا ہوں. اس کو ذہن میں لا کر تقریر کریں گے تبھی پھر وہاں آپ کو نیا نہیں لگے گا. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تو برابر کر رہے ہیں اور پھر وہاں جا کے بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تصور ہوتا ہی نہیں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، خطبہ ہے، آیت ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ بول رہے ہیں. بعض لوگ خطبے میں اشارہ کرنے لگ جاتے ہیں، آیت میں بھی اشارے کرنے لگ جاتے ہیں. عربی تو جانتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ پڑھے. ٹھیک ہے. چلو اب تھوڑا سا اشارہ آپ کر سکتے ہیں، وہ جو آپ کے جو ہم عمر جو ساتھی ہوں گے ان کی طرف. بڑے جو ہوں گے ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے کہ صدر محترم، سب کو بتائیں وہ صدر ہے، کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ کہ بڑے کے سامنے اشارہ کر کے بات کرنا یہ تو بےعدبی ہے. بےعدبی ہے نا. استاد آپ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہیں گے نیچے کر کے کہیں گے نا صدر محترم کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ کے ہم عمر سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ محترم حضرات، محترم حضرات. سمجھ رہے؟ چلو چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن نمبر کٹ جاتا. چلو صدر عالی وفات اور شہدائیان رسالت. ہاں تو شہدائیان رسالت میں سامنے اشارہ کر سکتے، کرو یہ شہدائیان رسالت. ہم عمر ہوتے ہیں نا. صدر عالی وفات اور شہدائیان رسالت. نہیں اتنا نہیں کھلا ہے، یہ تو یہاں نیچے بیٹھو تو ایسے ایسا بھی کر سکتے ہیں. شہدائیان رسالت تو صدر عالی وفات اور شہدائیان رسالت. یہ جیسے کچھ دے رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. جماؤ کے ساتھ کرو اشارہ. صدر عالی وفات اور شہدائیان رسالت. ہاں یہ ٹھیک ہے، تھوڑا درمیان. چلو اصل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طوبہ ڈبل پڑے تو نمبر کٹ جائے. سمجھے؟ کوئی بھی آپ کو تعبیر یا کوئی بھی لفظ ڈبل نہیں پڑھنا ہے، نہ رکنا ہے. جیسے صدق ختم، مقرر نہیں آنا چاہیے کاف کے ساتھ، مقرر ہے ڈبل. چلو اس میں بہت سارے اشارے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ابھی ان کو بتایا ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ان کو بتائیں گے. 4-5 دن ہے نا ابھی. ابھی یہ پہلا جیسے پیراگراف ہے تو سن لیں گے، اس کے بعد ان کو بتائیں گے تو آپ کو اشارے سمجھ آئے. چلو اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طوبہ ببرگ و بار ہو جاتا ہے تو اس وقت روح انسان چیختی. چلو تو اس وقت روح انسان چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما. اس آہو پکار اور چیخو پکار سے رحمت خدا بندی جوش میں آتی ہے اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب بپا کر دیتا ہے. اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب بپا کر دیتا ہے. عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی. یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ تابہ ہے جس نے
یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا باعث. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں آپ لوگ انجمن میں اس طرح کرتے ہیں، برابر یاد نہیں کرتے تو پھر یہ عادت لگ جاتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم ڈبل پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو ان کی ابتدا ہے، اس سے چل جائے گا. لیکن آپ جیسے ابھی 4-5 جتنے بھی دن ہیں اس میں آپ کو کم سے کم سمجھو کہ 10-15-20 مرتبہ تقریر کو پڑھنی ہے. اندر دیکھ کر زبانی اس کو سنایا اس کو سنایا، تب جا کے بھی پختہ ہوگی. اولین سیڑھی ہے ایک دم پختہ آپ کو یاد ہو تلفظ کی سیرت کے بعد. یاد ہی نہیں پختہ پھر آپ وہاں جا کے اشارے اور یہ کر کے کیا کریں گے. سمجھ رہے؟ چلو ایک مرتبہ شروع ہوا بسم اللہ سے، اخیر میں وآخر دعوانا وہیں پہ رکنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولتے ہی جانا ایک سانس میں، مطلب یہ کہ وہ جو حفظ کی جو غلطی ہے نا وہ نہیں جانی چاہیے. بیچ میں جہاں وقف ہے جہاں ٹھہرنا ہے وہ رہے گا اتار چڑھاؤ. چلو یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا باعث دعویٰ ہے جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا. ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں بس یہاں تھوڑے آپ روکے شروع کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کریں حضرات گرامی جو بھی آپ نے سمجھ رہے. تو شروع سے شروع کرو. صدر عالی وقار اور شہدائیان رسالت. تو اب شہدائیان رسالت والا آپ کو یاد رکھنا ہے، اسے تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ. چلو صدر عالی وقار اور شہدائیان رسالت. اور ایک بات اوپر دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ جیسے وہ ٹیکسٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے اگر تو وہاں دیکھ رہے ہیں، یا یہ جیسے دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. وہاں بھی آپ انجمن میں کرتے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں. سامعین جو ہے ان کی طرف دیکھنا ہے، اور اگر ہر طرف سمجھو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے نظر بھی گھمانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ مخاطب ہو رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں نا اپنے مخاطب سے، تو مخاطب یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ یہاں پہ کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھبرا جاتے ہیں نا تو نیچے دیکھ کر بولتے پھر کھڑے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابتدا میں ایسا ہوتا ہے. چلو صدر عالی وقار اور شہدائیان رسالت. ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے. ابھی تو چونکہ 2 ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر آپ کو سب کو دیکھنا ہے. چلو ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا. اب دیکھو ازل یعنی بہت پہلے، جب کسی کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا. سمجھ رہے؟ تو آپ یہ اشارہ کر سکتے ہیں ازل سے بہت پیچھے دکھا سکتے ہیں. ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا. سمجھ رہے؟ چلو کرو. ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے. ارے ازل سے بس وہاں ہو گیا، بات نیچے گیا. اشارے میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ لفظ بعد میں آ رہا ہے، اشارہ آپ پہلے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا وہ لفظ چلا گیا اب بھی آپ کا اشارہ وہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلو ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. بکھر کیسے بکھرتا ہے؟ کوئی چیز کیسے بکھرتی ہے؟ بکھرنے کا اشارہ. اخوت و محبت کے رنگین ورق. اخوت و محبت ایسا ہوتا ہے، بھائی سارا ایسا ہوتا ہے نا. تو اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. اخوت سے اشارے کا کیا مطلب یہ بھی معلوم ہے نا. چلو پہلے اخوت و محبت کرو. اخوت و محبت کے رنگین ورق. اخوت پہنچتے تک تو آپ ایسا ہو جانا چاہیے. اس سے پہلے والا جب پڑھیں گے اس کے بعد فوراً ہاتھ اٹھاؤ. ازل سے شروع کرو. ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت. رک بھی رہے نا بیچ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیسا ہاتھ کھڑا کرو کہ نہ کرو، ایسا لگ رہا ہے. ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے. ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے. پھر نیچے جاؤ. چلو ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. اتنا اچھا لگا نا اشارہ. چلو عدالت کا. چلو اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. نہیں سوال نہیں کرنا ہے. اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. ابھی جماؤ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا. اچھا چلو چلو. اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. نہیں اخوت و محبت کی نہیں آپ نے برابر اخوت و محبت. حدیث میں روایت میں آتا ہے کئی مرتبہ شب ملایا حضور نے، ایسا اشارہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اخوت کو بتانے کے لیے. اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں.
اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. پہلے بکھرتے تھے آپ، بکھرنے کا لفظ آنے سے پہلے. اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں. ہاں تو عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجر خدا اشارہ کر سکتے ہیں اور خدا کے بس تھوڑا سا خدا لے آؤ، جیسے اشہد اللہ لے آتے ہیں نا، چلو. اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجر طوبہ بے برگ و بار ہو جاتا ہے تو اس وقت روح انسان چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، دعا کا اشارہ کریں. تو اس وقت روح انسان چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما. چلو چلو کرم کرم فرما. چلو اس آہو بکا کی چیخ وہی نا، ہاتھ چھوڑ نہیں وہی رکھو کہ اے خدا رحم فرما کرم فرما، اس طرح. تو اس وقت روح انسان چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما کرم فرما. اس آہو بکا اور چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے. جوش میں آتی ہے، ابھرتی ہے کوئی چیز تو کیسے آتی ہے؟ اوپر آتی ہے نا، جوش میں آتی ہے. تو اس وقت روح اس آہو بکا اور چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے. نہیں ایسے نہیں آتی ہے، ایسے آتی ہے. جوش ایسے آتا ہے. چلو جوش ایسے بھی لا سکتے ہیں، کوئی چیز آ رہی ہے جیسے دودھ اوپر آتا ہے جوش. چلو اس آہو بکا اور چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے. ارے یہ کرو ایسے مردہ جیسے کھاتے ہی نہیں ہیں، اشارے وہ ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. چلو اس آہو بکا اور چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے. جوش بعد میں آ رہا ہے، پہلے لفظ چلا جا پہلی مرتبہ ہے اس لیے ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چلو جوش میں آتے ہیں. آگے چلو. اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت. دیکھو کائنات انسانیت یعنی دنیا، تو کائنات انسانیت یہ اشارہ کر سکتے ہیں. چلو اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب وہ لفظ آئے تبھی اشارہ ہونا چاہیے، پھر رکھ دو. یہ مشق سے ہوگا، آپ کو بہت زیادہ مشق کرنی پڑے گی. چلو عالم انسانیت کی فضائل روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم ایک ایسا ہے. چلو عالم انسانیت کی فضائل روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا، جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی اور شادابی کی بشارت سنائی. یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ کعبہ ہے، جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا. ایسے جگمگا دیا چیز. چلو جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا. ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی. ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی اور کیوں نہیں چھاتی، جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ تو یہ تھوڑا سا ایک پیراگراف ہم نے سمجھایا ہے. یہ باتیں آپ دھیان میں رکھیں کہ باقی جس استاد کے پاس تیاری کر رہے ہیں وہ جو بتایا وہ آپ کرتے رہیں. سمجھ رہے؟ چلو یہ جو سکھایا ہے نا اس کو کرنا ہے. سمجھ رہے؟ مشق کرو اور کل پھر سنیں گے. اگر صبح میں ہم آئیں گے تو اور تقریر تو پوری یاد کرتے ہی رہو، اور اشارے جیسے جیسے ہوتے جائے، جیسے وہ ایک پیراگراف سنا رہے تھے ویسے ایک پیراگراف کے اشارے بھی بتائیں گے. اس میں لیکن یہ رہے گا کہ آج کا جیسے سنایا تو کل اب دوسرا پیراگراف سنائیں گے تو اس میں ساتھ میں پہلا بھی سنائیں گے. یعنی جب بھی سنائیں گے تو شروع سے تقریر سنائیں گے. اب تو یاد تو ہو گیا نا پوری. چلو